کریکٹرسٹکس علامہ اقبال نے شاہین میں دیکھی تھی. اس میں سب سے بڑی کریکٹرسٹکس علامہ اقبال مسلمانوں میں یہ دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نوجوان نسل کو شاہین کے ساتھ تشبیہ دی تھی. وہ یہ تھی کہ شاہین اونچی پرواز اٹھتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اونچا مقصد رکھے، مسلمان بھی اپنی بلندی، اپنے مقاصد کو بلند کرے. تقریباً 3.2 کلومیٹر کی ہائٹ سے 10,000 سے 15,000 فٹ کی ہائٹ سے شاہین اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہیں سے اپنے ہدف کو ٹارگٹ کر کے اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. تو اس کا مقصد شاہین اپنی نوجوان نسل کو کہنے کے پیچھے اقبال کا صرف یہی موقف تھا کہ نوجوان نسل تم بھی اپنے مقصد کو ویسے ہی فوکس کرو جیسے ایک شاہین کرتا ہے. دوسری بات، شاہین جب بھی طوفان، بارش، آندھی آتی ہے تو اپنے آپ کو چھپانے کی بجائے پہاڑ، بارش اور آندھیوں کا سینہ چیرتے ہوئے بادلوں کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی راستے میں، منزل میں رکاوٹ آئے تو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کی تکلیفوں کا مقابلہ کرنا ہے. یہ بھی شاہین کا، اقبال کا ایک اور موقف تھا. اقبال اپنے شاہین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ایک بڑی عظیم بات جو شاہین کے بارے میں ہے، اور علامہ اقبال ہماری نوجوان نسل میں وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے تبدیلی. علامہ اقبال شاہین کے ایک کریکٹرسٹک سے بہت بخوبی واقف تھے. وہ یہ تھا کہ شاہین تقریباً 70 سال تک زندہ رہتا ہے، اور اس میں 40 سال کے بعد وہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کے پنجوں اور اس کے چونچ کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ اپنے شکار کو یا کھانے کو کھا سکے. تو اس کے بعد صرف اس وقت دو آپشن ہوتی ہے، either he will die at the same pace، وہ اسی کنڈیشن میں مر جائے، یا دوبارہ اس تکلیف کے پروسیس سے گزر کے اپنی نئی زندگی جی لے. تو شاہین سیکنڈ آپشن تلاش کرتا ہے. وہ تکلیف دہ زندگی کیا ہے کہ وہ اپنی چونچ کو پتھر پہ مار مار کے توڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنے پنجے بھی کاٹ توڑ کے پھینک دیتا ہے، اور پھر نئے پنجے اور نئے چونچ کے آنے کا انتظار کرتا ہے. جب یہ نئے آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنے پروں کو، جو بوڑھے پر ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے جسم کو نوچ نوچ کے اس کو نکال دیتا ہے، اور اس پروسیس میں اس کو کافی تکلیف ہوتی ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے. مقصد اس کا پیچھے یہ ہے اقبال کا بتانا کہ کبھی بھی کامیابی، کبھی بھی تبدیلی تکلیف کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو آپ نے اگر اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنا ہے تو دو ہی آپشن ہیں، یا تو آپ ناکام ہو کے، خاموش ہو کے، سائلنٹ ہو کے بیٹھ جائیں، یا ایک تکلیف دہ پروسیس سے گزر کر اپنے آپ کو نئی زندگی جی لیں. اس کے بعد اقبال کا شاہین 30 سال تک مزید زندہ رہتا ہے شاہین، اور پھر آگے فردر وہ لائف گزارتا ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے یہ شیشہ تلاش کر. یہ تھا اقبال کا شاہین. اقبال کی زندگی کے دو فیز 1 میں انڈین نیشنلسٹ، اور فیز 2 میں وہ مسلم نیشنلسٹ. اور آگے جا کے میں تھرڈ جو پریکٹسز بات کروں گا وہ ہے اقبال نے کس قسم کی ریاست دیکھی تھی. وہ اپنے مسلمان کے اندر کس قسم کا جذبہ دیکھنا چاہتا تھا، میں اس پہ بات کروں گا، اور پھر قائد اعظم کے ساتھ ان کا ریلیشن بیان کر کے اپنی تقریر کا کنکلوڈ کروں گا. علامہ اقبال نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا، انہیں ایک علیحدہ ریاست حاصل کرنے کی جدوجہد کی طرف مائل کیا. برٹش گورنمنٹ اقبال سے بہت ڈرتی تھی، اور لیکن ان کی عزت اور رسپیکٹ بھی بہت کرتی تھی، ان کے علم اور ان کی عقل اور ان کی سوچ کی وجہ سے. ان کے ساتھ ڈرنا اس لیے تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کو جگاتے تھے اور اسلام کی طرف لے کے آتے تھے، اور اسلام کو ایک سپیریئر ریلیجن اور سپیریئر سسٹم ڈکلیئر کرتے تھے. اور یہ بات برٹش کو اس وقت، یا برطانوی یا سامراجی طاقتوں کو اس وقت برداشت نہیں ہوتی تھی. اس لیے وہ اقبال کو ڈینجرس مسلم آف سب کانٹیننٹ کہا کرتے تھے. دین اقبال نے جو خواب دیکھا جس ریاست کا، وہ خود مختار، خوددار ریاست تھی، جو اندرونی اور بیرونی انتشار سے، اندرونی اور بیرونی طور پر جو خطرات تھے ان سے ٹوٹلی طور پر آزاد ریاست کا خواب اقبال نے دیکھا تھا. اقبال نے ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھا تھا جو برصغیر میں مسلمانوں کی نمائندگی کرے اور مستقبل قریب میں مسلمانوں کا قائد بن کے ابھر کے سامنے آئے. اس لیے اقبال اپنے اس نوجوان نسل کو شاہین سے تشبیہ دیتا ہے، اور یہ بھی کنسیڈر کرتا ہے کہ یہی مسلمان ان فیوچر میں ایک ایسی ریاست بنائیں گے. خواب 1930 میں دیکھا گیا، اور اس کا پورا ہونا ٹھیک ان کے خواب دیکھنے کے 1947 میں ٹھیک 17 سال بعد وہ خواب پورا ہو گیا.
جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے اپنی اسپیچ کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی. انہوں نے کہا کہ کاش آج اقبال اگر زندہ ہوتے تو اپنے خواب کو آج تعمیر ہوتے ہوئے دیکھتے. اس کے بعد علامہ اقبال کی زندگی میں اگر تھوڑا سا اور دیکھیں تو اقبال اپنے مسلمان کو، اپنے شہید کو اللہ کا بندہ سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے مسلمان ہی بہترین وہ قوم ہے جو دنیا کو صحیح راستے پہ لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اقبال یہ سمجھتے تھے کہ اپنی خودی کو جگاؤ. خودی ان کی نظر میں کیا تھی؟ خودی ان کی نظر میں یہ تھی کہ مسلمان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے مسلمان کو پیدا کیا ہے، وہ مقصد پر انسان لگ جائے. دس از کالڈ خودی، سیلف، اکارڈنگ ٹو اسلام. مسلمان قوم جو اس وقت ہندوؤں کے اور برطانوی سامراج کی وجہ سے تقریباً پسی ہوئی اور تھرڈ کلاس سٹیزن سمجھے جاتے تھے، ایسی قوم کو جگانا اور جگا کے دنیا کی سب سے سپر پاور برطانیہ سے اور دنیا کی لارجسٹ میجورٹی کنٹری 70% پاپولیشن جس میں ہندو تھے، وہاں سے پاکستان جیسا ملک بنا لینا، اس کے پیچھے جو فاؤنڈیشن تھی، جس قوم کی ذہنی آبیاری تھی، وہ علامہ اقبال نے ہی کی تھی. قائد اعظم نے اس قوم کو صحیح ڈائریکشن دی، اس بنی بنائی قوم کو صحیح طور پر استعمال کیا اور پاکستان جیسا ملک وجود میں آ گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی محنت سے پاکستان تو بن گیا، لیکن پاکستان بننے سے لے کر آج تک 76 ایئرز میں 76 سالوں میں ہم اپنے پاکستان کا جغرافیائی حصے کا تقریباً 50% گنوا چکے ہیں. یہ ایک افسوس کی بات ہے. اقبال اگر پریشان تھے تو ان کو یہی پریشانی تھی کہ جس دن مسلمانوں نے عدالت، شجاعت اور بہادری اور قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس وقت وہ غلامی میں چلے جائیں گے. آخر میں کنکلوڈ بھی اسی فکرے سے ہی کروں گا. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے درمیان بہت قریبی رشتہ تھا، صرف قریبی رشتہ اس، حالانکہ دونوں کے درمیان نظریاتی اختلافات بھی پائے جاتے تھے. قائد اعظم ایک سیاسی سوچ کے مالک تھے، جبکہ علامہ اقبال ایک فلسفی، روحانی اور دور اندیشی سوچ کے مالک تھے. آج بھی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ وہی جغرافی ایریا ہے جس کی آئیڈینٹیفیکیشن علامہ اقبال نے کی تھی، اور جو آئیڈینٹیفیکیشن محمد علی جناح کر کے گئے، اس آئیڈینٹیفیکیشن میں سے ہم تقریباً 40% علاقہ جس میں بنگال، کشمیر، جوناگڑھ، مناوادر، حیدرآباد وغیرہ علاقے ہم سے چھن چکے ہیں. تو اقبال قائد اعظم کو ٹرو ریپرزینٹیٹیو آف دا مسلم کہا کرتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ قائد اعظم مسلمانوں کے رہنما تھے اور اقبال مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والے ایک لیڈر تھے. اور اقبال کو پتا تھا کہ قائد اعظم مسلمان اور مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں، وہ کسی فرقے کی، کسی مسئلے کی بات نہیں کرتے، وہ صرف مسلمانوں، رائٹس، کانسٹیٹیوشن اور صحیح کی بات کرتے ہیں. اس لیے علامہ اقبال نے قائد اعظم کو کہا تھا ٹرو ریپرزینٹیٹیو آف دا مسلم. علامہ اقبال کو ولی اللہ بھی کہا گیا ہے، علامہ اقبال کو حکیم الامت بھی کہا گیا ہے، ان کو تفکر پاکستان، ان کو مرد مومن کے جو القابات ہے وہ بھی دیے گئے. اس کے پیچھے صرف ان کی سوچ تھی، ان کی شاعری تھی، ان کے الفاظ تھے، ان کی قرآن کی تفسیر تھی، جس کی بیس کے اوپر ان کو یہ اتنے بڑے خطابات دیے گئے. کہتے ہیں کہ 1940 میں جب قائد اعظم نے علامہ اقبال ڈے کی تقریر کے دوران اپنی اسپیچ میں ایک لفظ بولا،